السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ دوسری بار جب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان میں 82 مرد اور 31 عورتیں شامل تھیں، اور ان کے ساتھ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا ہے کہ ہم نے وہاں قیام کیا تو نہایت اچھے طریقے سے اپنے دین کا اظہار کیا اور اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ہماری فراغت و رفاہت کی خبر کفار مکہ کو پہنچی تو قریش نے عمر العاص اور عبداللہ بن ابی ربیع کو نجاشی شاہ حبشہ اور اس کے سرداروں کی طرف تحفے تحائف دے کر بھیجا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے اور تحفے تحائف پیش کیے اور مذہبی پیشواؤں سے گفتگو کی کہ چند بے وقوف نوجوانوں نے اپنے دین سے جدائی اختیار کر لی ہے اور بادشاہ کے دین کی مطابقت بھی ترک کر دی ہے، ان کے آباء و خورشندوں نے ہمیں انہیں واپس لانے کے لیے بھیجا ہے۔ راہب نے کہا، تم صورتحال بادشاہ کے سامنے بیان کرو تاکہ ہم تمہاری مدد کریں۔ مذہبی پیشوا نے بادشاہ سے کہا، یہ دو آدمی ان مہاجروں کے متعلق بہتر جانتے ہیں، اس لیے ان کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ بادشاہ کو اس پر سخت غصہ آیا، کہا، صرف اس بات پر میں ان کو بلاتا ہوں اور حقیقت حال پوچھتا ہوں۔ اگر حقیقت اسی طرح ہوئی جس طرح ان آدمیوں نے کہا ہے تو میں ان مہاجروں کو ان کے سپرد کر دوں گا، اور اگر بات اس کے برخلاف ہوئی تو میں ان کو رعایت نہ کروں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی نے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو جمع کیا جنہوں نے نجاشی کے آگے پیچھے کتابیں رکھ دیں۔ پھر نجاشی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر وہاں آ گئے۔ تمام پادری اٹھ کھڑے ہوئے، سب نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، اور نجاشی بھی تعظیم بجا لایا اور ملتفت ہو کر حال احوال پوچھنے لگا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، زمانہ جاہلیت میں ہم وہ لوگ تھے جو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور طرح طرح کے برے کام کرتے تھے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری ہی قوم سے ہم پر ایک پیغمبر مبعوث فرمایا ہے جو کمال حسب و نسب سے موصوف ہے اور وفور و امانت و دیانت سے معروف ہے۔ ہمیں اس نے توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی ہے، حتیٰ کہ ہم نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پھر اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم نماز قائم کرتے ہیں اور صداقت کا طریقہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ ہم اپنے وعدوں کو ایفا کرتے ہیں، ادائیگی امانت میں اور صلح رحمی میں کوشش و سعی کرتے ہیں۔ ہم اس پر ایمان بھی لے آئے ہیں اور اس کی مطابقت بھی کی۔ لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور معاندانہ طریقوں سے ہمیں کفر و شرک کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ جب ہم میں طاقت برداشت نہ رہی تو ہم یہاں آ کر پناہ گزین ہوئے تاکہ ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند آیات کی تلاوت کے لیے کہا۔ انہوں نے سورہ مریم سے آغاز تلاوت کیا۔ چند آیات سن کر نجاشی زار و قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ مذہبی پیشوا جو دربار میں موجود تھے بھی الحان و زاری کرنے لگے، ان کی گریہ و زارت سے کتابیں بھیگ گئیں۔ نجاشی بولا، خدا کی قسم، یہ نور بھی اسی مشکات سے ہے جس سے نور موسیٰ تھا، اور ان دونوں کا ایک ہی سرچشمہ ہے۔ پھر نجاشی نے ان دونوں سفیروں سے کہا، میں ان لوگوں کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا۔ جب دونوں دربار نجاشی سے باہر آئے تو عمر العاص نے کہا، میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی چیز مسلط کرتا ہوں جو ان کی دیواریں ہلا دے۔ عبداللہ بن ربیع نے کہا، اے عمر، ایسا نہ کرو، اگرچہ وہ ہمارے مخالفین ہیں لیکن صلح رحمی کا بھی دھیان رہے۔ عمر العاص نے ایک نہ سنی اور سیدھا نجاشی کے دربار میں پہنچا اور کہا، اے بادشاہ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام اصحابہ کے ہمراہ دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر طیار بولے، ہم وہی کہتے ہیں جو حق سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، وہ کلمۃ اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں جو مریم میں القاء کر گئی۔ نجاشی کو یقین ہو گیا کہ یہ فرمان خداوندی ہی ہے۔ وہ قسم کھا کر بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔
آپ جائیں اور اس ملک میں بآرام رہیں، آپ پر کوئی بھی تعرض نہیں ہوگا۔ پھر بادشاہ نے کہا، ان کے تحفے واپس کر دو، ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اندری حالات: یہ دونوں سفیر نجاشی کے دربار سے ذلیل و خوار ہو کر نکلے۔ بادشاہ نے ان کے تحائف رد کر دیے اور وہاں کے لوگوں نے انہیں مبغوض سمجھا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہایت ہی خوشحال طریقے سے اقامت گزین رہے۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔